قابل احترام مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، آج ہمارا مل بیٹھنا صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت میں ہے۔ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی نیت سے یہاں پر جمع ہیں۔ جیسا کہ ہمارے محترم ماسٹر محمد رمضان صاحب نے بتایا کہ آج خصوصی طور پر ہمارے پیر و مرشد، ہمارے محسن و مربی، یادگار اسلاف، ہمارے اکابرین کی نشانی حضرت مولانا سید پیر عبد المعبود آزاد شاہ صاحب دامت برکاتہم نے یہاں تشریف لانا تھا۔ یقیناً حضرت کی زیارت اور دیدار کرنا ہی بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن انسان وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ انسان کمزور ہے۔ حضرت بہت چاہ رہے تھے یہاں تشریف لانا، لیکن اچانک طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے حضرت نے حکم فرمایا کہ آپ حضرات تشریف لے جاؤ، میرے لیے مشکل ہے۔ ہم نے بھی محسوس کیا۔ بہرحال جو اللہ کی مشیت ہوتی ہے وہی ٹھیک ہوتی ہے، ہر چیز میں حاکم کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ حضرت کے صاحبزادے ہمارے بھائی عبدالرؤف شاہ صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ حضرت ہی کے انداز میں ماشاءاللہ ذکر بھی کروائیں گے، اور انشاءاللہ وہی نور اور وہی حلاوت اور وہی انشاءاللہ جو ذکر کا مزہ آتا ہے انشاءاللہ وہ حاصل ہوگا۔ کچھ باتیں اپنے فائدے کے لیے، سب کے فائدے کے لیے عرض کرنی ہیں۔ تنبیہ الغافلین میں علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، ابو العیس سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو ہماری 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں۔ ہم انسانوں کی اللہ کو 3 چیزیں پسندیدہ ہیں۔ اللہ ہماری 3 چیزوں سے محبت فرماتے ہیں۔ نمبر 1، وہ زبان اللہ کو بڑی محبوب ہے جو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتی ہو۔ وہ زبان اللہ کو پسندیدہ ہے جو ذکر سے تر رہتی ہو، معطر رہتی ہو، جو اللہ اللہ کی صدائیں لگاتی ہو، ذکر کرنے والی زبان۔ نمبر 2، وہ دل اللہ کو بڑا محبوب ہے جو ہر حال میں شکر کرنے والا ہو۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا دل اللہ کو پسندیدہ ہے، ہر انسان کا دل جس میں شکر کا جذبہ ہے۔ نمبر 3 فرمایا کہ وہ جسم اللہ کو بڑا محبوب ہے جو ہر قسم کے مصائب پر صبر کرنے والا ہو۔ مشکلات میں، پریشانیوں میں، آزمائشوں میں، امتحان میں، تلخیوں میں، نشیب و فراز میں، کٹھنائیوں میں، پریشانیوں میں صبر کرنا، ہر مصیبت میں صبر کرنے والا ہمارا وجود یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ آج کا ہمارا یہ سبق ان 3 باتوں کے مذاکرے پر مشتمل ہوگا۔ انشاءاللہ عمل کی نیت سے سنیں گے۔ انشاءاللہ اس فتنے کے دور میں جب بے چینیاں بڑھ رہی ہیں، جب ہر طرف بے سکونی کی یلغار ہے، پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جب ہر طرف باطل کی محنت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس طرح کی احادیث ہم یاد کر لیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں تو ہماری بہت سی بے سکونیوں کا علاج ہو جائے۔ تو پہلی چیز کیا فرمایا؟ اللہ کو جو ہماری محبوب ہے، پسندیدہ ہے، وہ زبان اللہ کو بڑی پسند ہے جو ہر حال میں ذکر کرنے والی ہو۔ ذکر کرنے والی زبان اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، کیونکہ ذکر کرنے سے اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ ذکر کرنے سے انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ذکر کرنے سے انسان زندہ دل لوگوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ ذکر کرنے سے انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اپنے اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس وقت قلوب کے اطمینان کے لیے، دلوں کے اطمینان کے لیے انسان بیچارہ مارا مارا پھر رہا ہے۔ اس کی شب و روز کی محنت، شب و روز کی تگ و دو، مال کمانا، دولت کمانا،
رات دن محنت کرنا کس لیے؟ کہ مجھے دنیا کا سکون مل جائے، راحت مل جائے، اطمینان مل جائے۔ اسی کے پیچھے انسان دوڑ رہا ہے۔ انسان نے سکون کو تلاش کیا مال میں، دولت میں، دنیا کے منصب میں، عہدوں میں۔ انسان نے سکون کی دولت کو تلاش کیا دنیا کے عیش و عشرت کے سامانوں میں، جبکہ میرے بھائیوں یہی انسان کی خام خیالی ہے، یہی وہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ جس میں انسان پڑھ کر اپنی دنیا کو بھی خراب کر رہا ہے، اپنی آخرت کو بھی خراب کر رہا ہے۔ ہمارے اللہ نے قرآن میں ہمیں وہ نسخہ بتلا دیا، وہ طریقہ بتلا دیا جہاں ہمیں سکون قلبی نصیب ہوگا، اطمینان حاصل ہوگا، راحت حاصل ہوگی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، تمہارے دلوں کا سکون اللہ کے ماننے میں ہے۔ رب چاہی زندگی میں جتنا اللہ کو پکارو گے، اللہ کو یاد کرو گے، اتنا اللہ تمہارے دلوں میں سکون پیدا کرے گا۔ تمہارا اللہ تو تمہارے قریب ہے، اللہ تو تمہیں کامیابی دینا چاہتا ہے۔ اپنے اللہ کو پکار کر تو دیکھو، اپنے اللہ کو یاد کر کے تو دیکھو۔ اللہ رب العالمین تو ان لوگوں کو پسند فرماتے ہیں، ان لوگوں پر فخر فرماتے ہیں، ان مجلسوں کو پسند فرماتے ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی یاد ہوتی ہے، اللہ کا نام پکارا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ مسجد ہے، مدرسہ ہے، گھر ہے، خانقاہ ہے، جس جگہ پر اللہ اللہ کی صدائیں لگتی ہیں، اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے، نبی پر درود پڑھا جاتا ہے، جہاں اللہ کا نام پکارا جاتا ہے، یہ ذکر کی مجلسیں اللہ کو بڑی محبوب ہیں۔ فرمایا کہ روزانہ آسمان سے فرشتوں کی ایک جماعت اترتی ہے، رحمت کے فرشتوں کی جماعت، وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اور وہ تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ ہمیں وہ مجلس ملے جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں کچھ دیوانے اللہ کی محبت میں بیٹھ کر اللہ اللہ پکار رہے ہوں، دل سے اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں۔ جب انہیں کسی مسجد میں یا خانقاہ میں وہ مجلس نظر آ جاتی ہے، وہ اپنے ساتھیوں کو بلاتے ہیں، آؤ بھائی ہمیں ہماری منزل مل گئی۔ وہ دیکھو لانڈی کے علاقے میں وہ مولانا یوسف صاحب کی مسجد ہے، وہاں پر لوگ بیٹھے ہیں اللہ کی محبت میں، وہ دیوانے جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ ہمیں وہ مسجد مل گئی، ہمیں وہ منزل مل گئی۔ حدیث میں آیا وہ ساری دنیا سے فرشتے، مشرق سے لے سے مغرب اور شمال سے جنوب تک کے وہ تمام فرشتے جمع ہو کر اس مجلس میں آ کر نزول فرما لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! وہ کتنی مبارک مجلس ہے کہ جس مجلس میں رحمتوں کا نزول ہو گیا، رحمت کے فرشتے اتر گئے، اور جتنی دیر تک وہ مجلس چلتی رہتی ہے، دین کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کے ذکر کی باتیں ہوتی ہیں، قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں لگتی ہیں، اتنی دیر تک وہ فرشتے اس جگہ پر موجود رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب مجلس برخاست ہوتی ہے، وہ فرشتے اللہ کے حضور آسمانوں پر چلے جاتے ہیں۔ روایت میں فرمایا جب وہ اللہ کے حضور پہنچتے ہیں، اللہ تو علام الغیوب ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، میرے فرشتوں کہاں گئے تھے، کس مجلس میں گئے تھے؟ وہ بتاتے ہیں یا اللہ ہمیں ایک ایسی مجلس ملی تھی جہاں پر تیرے چاہنے والے لوگ جمع تھے، تیرے نام کو پکار رہے تھے۔ اللہ رب العالمین پوچھیں گے وہ کس چیز کو مانگ رہے تھے، کس چیز کی طلب کر رہے تھے، انہیں کس چیز کی چاہت تھی؟ وہ عرض کریں گے یا اللہ وہ آپ کی محبت کی طلب میں بیٹھے تھے، آپ کی جنت کی طلب میں بیٹھے تھے، وہ جنت کی چاہت میں وہاں پر تیرا نام پکار رہے تھے۔ اللہ پوچھیں گے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے، کیا میری جنت کے نظارے کر رکھے ہیں؟ یا اللہ دیکھا تو نہیں ہے، اگر دیکھ لیتے تو یا اللہ اور زیادہ تیری چاہت میں لگ جاتے، اور زیادہ تیری جنت کی طلب میں لگ جاتے۔ پھر اللہ اگلا سوال کریں گے میرے فرشتوں مجھے بتلاؤ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، کس چیز کا خوف
خوف تھا، کس چیز کے ڈر میں بیٹھے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے یا اللہ وہ تیرے غصے سے ڈر رہے تھے، یا اللہ وہ تیری جہنم سے ڈر رہے تھے، تیرے جہنم کے خوف میں وہاں پر تیرے نام کو بلند کر رہے تھے۔ میرے فرشتوں کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے، جہنم کے انگاروں کو دیکھا ہے؟ یا اللہ دیکھا تو نہیں ہے، اگر دیکھا ہوتا تو فرشتے عرض کریں گے یا اللہ اور زیادہ وہ خوف میں بیٹھتے، اور زیادہ تیری جہنم سے ڈر کا اظہار کرتے۔ حدیث میں آیا اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں تم اس بات کی ایک گواہ رہو، تم جس مجلس سے آ رہے ہو وہ مجلس جہاں میرا ذکر ہو رہا تھا، میرے اور میرے محبوب کا نام لیا جا رہا تھا، وہ مجلس مجھے اتنی پسندیدہ ہے، اتنی محبوب ہے، میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ذکر والی اس تمام مجلس کی بخشش کا اعلان کر دیا ہے۔ فرشتے عرض کریں گے یا اللہ ان میں تو ایک بندہ ایسا بھی تھا جو راہ گزر تھا، وہ جا رہا تھا، اس نے سوچا کہ تھک گیا ہوں، مسجد میں لوگ بیٹھے ہیں، پرسکون جگہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں بھی بیٹھ جاؤں، سستا لوں، تھوڑا آرام کر لوں اور اس کے بعد پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاؤں گا۔ وہ ذکر کی نیت سے نہیں بیٹھا، یا اللہ وہ تو اپنی ذاتی غرض کے لیے، تھوڑا سکون لینے کے لیے، راحت لینے کے لیے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ یا اللہ آپ نے تو ساری مجلس والوں کی بخشش کا اعلان فرما دیا، کیا اس میں وہ شخص بھی شامل ہے؟ اللہ فرمائیں گے ہاں میرے فرشتوں وہ مجلس مجھے اتنی محبوب ہے، وہ لوگ مجھے اتنے محبوب ہیں جو میرے نام کے لیے بیٹھتے ہیں، جو میرے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں، ان لوگوں کی برکت سے، اس مجلس کی برکت کی وجہ سے میں نے اس شخص کو بھی بخش دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں وہ زبان اللہ کو بڑی محبوب ہے جو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتی ہو۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے۔ جب یہ زبان اللہ اللہ کرتی رہے گی تو آپ کو اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ آج ہمارے کاروبار میں برکت نہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی کاروبار میں برکت نہیں، زندگی میں برکت نہیں، عجیب قسم کی پریشانیاں اور کٹھنائیاں آ گئی۔ میرے بھائیوں آج سے اللہ کے ذکر کا معمول بنائیں، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں کام کریں لیکن اللہ اللہ بھی کرتے رہیں، ذکر بھی کرتے رہیں، اپنی خواتین کو تلقین کریں کہ گھروں کے ماحول کو اگر اچھا بنانا ہے تو گھر کی خواتین کام بھی کرتی رہیں، ذکر بھی کرتی رہیں، اللہ کا نام بلند کرتی رہیں۔ تو ایک تو اس ذکر کو لازم کر لیں، ذکر الہی، اللہ کو یاد کرنا۔ ان خانقاہوں میں جو ہمارے اکابرین محنت کر رہے ہیں اور مدارس میں بھی جو بنیادی محنت ہے وہ اسی اللہ اللہ کی محنت ہے، اللہ کو راضی کرنے کی محنت ہے۔ یہی ہمارے حضرات محنت فرما رہے کہ امت اللہ کی طرف آ جائے، من چاہی زندگی کو چھوڑے، رب چاہی زندگی کی طرف آ جائے۔ تو پہلا وہ کام، پہلی وہ چیز جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہماری زبان ہے۔ یہی زبان بڑی خطرناک بھی ہے، کتنی احادیث ہیں، یہ ایک مستقل موضوع ہے زبان کی حفاظت کا۔ کتنی احادیث ارشاد فرمائی کہ یہی زبان انسان کو ڈبو دیتی ہے، یہی زبان انسان کو قعر مذلت میں گرا دیتی ہے، اسی زبان سے انسان اپنی نیکیوں کو تباہ برباد کر دیتا ہے، اسی زبان سے انسان اپنی محبتوں کا قتل کر دیتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر اس زبان کی حفاظت کرنی ہے تو اللہ کے ذکر سے معطر کر لو، اللہ کے ذکر کو لازم پکڑ لو۔ تو پہلا یہ کام ہمیشہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، آپ کی زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا۔ تو حدیث کی روح سے پہلی وہ چیز جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، ہماری زبان جو ہر حال میں اللہ کی ذکر کرنے والی ہو۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا ہمارے وجود میں سے دوسرا وہ حصہ جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، فرمایا وہ ہمارا دل ہے جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو۔ شاکر دل، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ نے قرآن میں یہ اعلان فرمایا کہ جو میرا شکر ادا کرے گا میں اس کو نعمتیں بڑھا کر عطا کروں گا۔ شکر کرنے سے اللہ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ آج شکر کا جذبہ ختم ہو گیا، جب سے ہمارے گھروں میں ناشکری نے جگہ لے لی، جب سے ہماری زبانوں میں ناشکری آ گئی، ہائے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہر وقت واویلا اور رونا، اور شکر جب ہماری زندگیوں سے نکلا تو مزید زندگی تلخ ہوتی چلی گئی، مزید بے چین ہوتی چلی گئی۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ دیکھا جائے اگر ہمارے پاس اور کچھ نہ بھی ہو دنیا کے حساب سے، وفی انفسکم افلا تبصرون،
तुबसिरून। कुरान कहता है तुम सिर्फ अपने सरापे पर भी अगर गौर करो, अपने वजूद पर भी अगर गौर करो, तो हमारे वजूद की सूरत में अल्लाह की इतनी नेमतें हैं कि उन नेमतों का भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। ये आंखें कितनी बड़ी नेमत है, ये ज़बान कितनी बड़ी नेमत है, ये कान सुनने के लिए दिए कितनी बड़ी नेमत है, ये हमारे हाथ और ये हमारे पाँव, ये वजूद की शक्ल में कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ने अता फरमाई। एक एक सांस का आना, एक एक सांस का जाना, एक सांस अगर अंदर दाखिल ना हो तो ज़िंदगी खतरे में पड़ जाए, अगर अंदर से सांस बाहर खारिज ना हो तो ये हमारी ज़िंदगी के लाले पड़ जाएं। तो एक एक सांस अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, और दिन रात में कितने हम सांस लेते हैं। तो फरमाया अगर अल्लाह का शुक्र इस बात पर भी अदा करना चाहें तो सारी ज़िंदगी गुजर जाए, इसका भी हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। इसके अलावा अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें दे रखी हैं, अल्लाह ने कितनी चीज़ों के लिए हमारे लिए आसानी फरमा रखी, फिर क्यों हम नाशुक्री करते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप तो मासूम ज़ात हैं, आप इस कदर इस्तिग़फ़ार करते हैं, ज़िक्र करते हैं, इस कदर अल्लाह अल्लाह करते हैं, अल्लाह ने तो आपको मासूम ज़ात बनाया है। फरमाया अफ़ला अकून अब्दन शकूरा, ए आयशा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? मेरे अल्लाह ने जो मुझे इतना कुछ दे दिया, क्या अल्लाह का शुक्र अदा न किया करूं? तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला इंसान कामयाब है। मुझे एक हदीस याद आ गई, वो हमारे लिए एक बेहतरीन नुस्खा है। आज जो दुनिया के हालात हैं, जिस हिसाब से इंसान बेचारा इन हालात में बेचैन और परेशान नज़र आ रहा है, फरमाया कि जब दुनिया का मामला आए, दुनिया के मामले में हमेशा अपने से नीचे वाले को देखा करो और दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखा करो। ये शुक्र की एक शुक्र और कनाअत की तालीम यहाँ दी जा रही है। ये एक हदीस हमारे लिए बेहतरीन नुस्खा अक्सीर है, समझने वाली हदीस है, मुख्तसर अल्फाज हैं, पूरी ज़िंदगी का खुलासा हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने रखा। फरमाया कि जब दीन का मामला आए, इबादत का मामला आए, तो अपने से ऊपर वाले को देखो, और जब दुनिया का मामला आए तो अपने से नीचे वाले को देखा करो। इसका मकसद क्या है, आप इस हदीस को समझें। फरमाया कि जब दीन का मामला आए, इबादत का और अमल का मामला आए, तो अपने से ऊपर वाले को देखो, यानी अल्लाह ने आपको नमाज की तौफीक अता फरमाई, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, और इससे अपने से ऊपर वाले को देखें, अपने से नीचे वाले को न देखें। आप नमाजी हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें, उसको न देखें जो नमाज नहीं पढ़ता, कहीं उसकी हकारत आपके दिल में ना आ जाए। किसी की हकारत आपके दिल में आ गई तो भी आप खसारे में पड़ जाएंगे, बहुत बड़ा नुकसान कर जाएंगे। फरमाया दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखो। आप नमाज पढ़ते हो, उसको देखो जो नमाज के साथ साथ माशाल्लाह तहज्जुद भी पढ़ता है, जो इशराक भी पढ़ता है, जो माशाल्लाह चाश और अवाबीन भी पढ़ता है। अपने से आला को देखो, दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखो, ताकि तुम्हारे अंदर भी वो जज्बा पैदा हो और तुम्हारे अंदर भी वो शौक पैदा हो कि देखें ये भी तो मेरा भाई है, मेरी तरह का मुसलमान है, मैं फ़कत 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, ये तो तहज्जुद भी पढ़ता है, नवाफिल भी पढ़ता है। आप में शौक पैदा होगा, आपकी तरह वो इबादत कर रहा है, तो आप उससे भी आला को देखो जो कुरान की तिलावत भी रोज़ाना करता है। आप अगर एक सिपारा पढ़ते हैं तो उसको न देखो जो कुरान नहीं पढ़ता, उसको देखो जो रोज़ाना 2 सिपारे पढ़ता है, ताकि वो शौक पैदा हो। इस तरह हर नेक काम में, हर इबादत और अमल के काम में अपने से ऊपर वाले को देखो। और फस्तबिकुल खैरात वसारिउ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा अस्समावात वल अर्ज़। इन नेकी के कामों में दौड़ लगाओ, आगे बढ़ो, एक दूसरे से सबकत करो। जिस तरह सहाबा इकराम की दौड़, उनकी मेहनत, उनके शब रोज़ की जो जुस्तजू थी वो यही थी कि मेरी नेकियां बढ़ जाएं, मेरे आमाल बढ़ जाएं, मेरा सवाब ज़्यादा हो जाए, मैं अपने भाई से नेकियों में आगे बढ़ जाऊं। दुनिया में आगे बढ़ने की हिर्स नहीं थी, दीन के कामों में आगे बढ़ना। तो फरमाया कि दीन के कामों में दूसरों से सबकत करना, अपने से ऊपर वाले को देखो। और जब बात आ जाए दुनिया की, माल की, दौलत की, दुनिया के असबाब की, तो फरमाया उस दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखा करो, मातहत को, छोटे को देखा करो। अल्लाह ने आपको 2 कमरों का मकान दे रखा है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। उसको ना देखें जिसके पास 4 कमरों का मकान है, कहीं दिल में नाशुक्री ना आ जाए। उसको देखकर
دل میں حرص اور لالچ نہ پیدا ہو جائے کہ میرے پاس تو صرف 2 کمروں کا مکان، اس کے پاس تو 4 کمروں کا مکان۔ فرمایا نہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو، اس کو دیکھو جس کے پاس بیچارے کے پاس اپنا گھر ہی نہیں، وہ تو کرائے کے مکان میں رہ رہا، آپ کو اللہ نے 2 کمروں کا صحیح مکان تو اپنا دے دیا، شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ فرمایا جب اپنے سے کمزور کو دیکھو گے تمہارے دل میں شکر الہی کا جذبہ پیدا ہوگا، جب شکر پیدا ہوگا تو لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ نے قانون یہ اپنے قرآن میں بیان کر دیا، تم میرا شکر ادا کرتے رہو، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا، تمہارے مال و اسباب میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ تو فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے کمزور کو دیکھو۔ اللہ نے آپ کو ایک چھوٹی سی دکان دے رکھی ہے، خوب اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ آپ نے مجھے دکان دے دی۔ اس کو دیکھو جس بیچارے کے پاس اپنی دکان ہی نہیں ہے، وہ تو بیچارہ ملازمت کر رہا ہے، اپنے سے اوپر والے فیکٹری کے مالک کو دیکھو گے تو کبھی بھی سکون نہیں آئے گا، حرص بڑھتی جائے گی، طمع بڑھتی جائے گی۔ تو دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمزوروں کو، غریبوں کو دیکھو گے تو دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، یا اللہ آپ نے مجھے اتنا تو دے رکھا ہے، فلاں بیچارے میرے بھائی کے پاس تو اتنا بھی نہیں ہے۔ تو ہر انسان جب اس نسخے کو سامنے رکھے گا تو کبھی بھی لالچ پیدا نہیں ہوگی، کبھی بھی وہ شیطان کے شکنجے میں نہیں آئے گا۔ شیطان یہی تو کرتا ہے جو ہمارا ازلی دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، وہ انہی چیزوں کو دکھا دکھا کر انسان کو بے سکون کر رہا ہوتا ہے۔ وہ دیکھو کتنا مالدار، اس کے پاس اتنے اسباب، اس کے پاس اتنی عیاشی کے سامان، تمہارے پاس کچھ نہیں، انسان بیچارہ بے سکون ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو کبھی بھی دنیا کی حرص دل میں نہیں رکھنی چاہیے، مال و دولت کا حریص نہیں بننا چاہیے۔ تو یہ حدیث یاد رکھنی ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اعلیٰ والے کو دیکھنا اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے چھوٹے کو دیکھنا ہے، یہ قناعت کا بہترین نسخہ ہے۔ تو دوسری چیز جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ہماری اللہ کو جو محبوب ہے، ہمارا دل اللہ کو اس وقت بڑا محبوب ہے جب یہ دل ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ دل ہی تو ہے جو بنیاد ہے۔ انبیاء کرام نے آ کر اسی دل پر محنت فرمائی۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ تمہارے وجود میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو گئی پورے وجود کی اصلاح ہو جائے گی، اور اگر اس گوشت کے لوتھڑے کی اصلاح نہیں ہوئی تو تمہارے وجود کی بھی اصلاح نہیں ہو سکے گی۔ اور وہ گوشت کا لوتھڑا فرمایا ان ہی القلب، فرمایا کہ وہ تمہارا دل ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا سنو وہ تمہارا دل ہے، وہ گوشت کا لوتھڑا تمہارا دل ہے، دل ہے۔ اس دل کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ جو تصوف کی محنت ہے، یہ جو خانقاہوں کی محنت ہے، یہی تو دل کی محنت ہے۔ انبیاء کرام نے اسی دل پر محنت فرمائی۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری محنت کا خلاصہ اسی دل کی محنت کا خلاصہ تھا۔ یہ جو مدارس میں خانقاہوں میں محنت ہو رہی ہے، یہی دل کی محنت ہے۔ تو دل کو معطر و منور کرنے کے لیے میرے بھائیوں اس دل کو صاف کرنا ہے، اور اس دل میں اللہ کا شکر کا جذبہ بٹھانا ہے۔ جب یہ دل محفوظ ہو جائے گا تو پورا ہمارا جسم محفوظ ہو جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ جو اللہ کو ہماری تیسری چیز بڑی محبوب ہے، فرمایا وہ وجود اللہ کو بڑا محبوب ہے جو ہر قسم کے مصائب میں صبر کرنے والا ہو۔ ہر قسم کی مشکلات میں صبر اختیار کرنا۔ بے صبری کسی چیز کا علاج نہیں ہے، کسی مشکل کا، پریشانی کا، امتحان کا، کٹھن مراحل کا بے صبری اس کا علاج نہیں ہے، صبر کرنا ہی اس کا علاج ہے۔ زندگی میں آزمائشیں تو آئیں گی، یہ تو اللہ نے قرآن میں واضح بیان فرما دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو سن لو، میری بندیوں سن لو، میں تمہیں آزماؤں گا، میں تمہیں پرکھوں گا۔ تم نے آمنا برب العالمین، جو تم نے اپنے رب پر ایمان لانے کی تصدیق کی ہے، تمہارے ایمان کو پرکھا تو جائے گا، دیکھا جائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ نے فرمایا کبھی خوف دے کر آزماؤں گا، کبھی بھوک دے کر آزماؤں گا، کبھی مال دے کر آزماؤں گا،
आजमाऊंगा तो कभी माल छीन कर आजमाऊंगा, कभी लेहलिहाती खेतियां देकर आजमाऊंगा तो कभी इनको उजाड़ कर आजमाऊंगा, तो कभी लख्त जिगर देकर आजमाऊंगा तो कभी तुम्हारे लख्त जिगर को छीन कर तुम्हें आजमाऊंगा। आजमाया जाएगा, जिंदगी में हालात तो आएंगे। आखिर में फरमाया वो बशिरिस साबिरीन, सुन लो खुशखबरी सब्र करने वालों के लिए है, जो इन हालात में, मुश्किलात में, इन कठिनाइयों में सब्र का दामन नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ने वहाँ उनको खुशखबरी सुनाई है, कामयाबी की नवीद सुनाई है। मेरे भाइयों, ये जो दुनिया की ज़िंदगी है ये खुशी और गमी से मिलकर इबारत है। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ किसी को मिल जाएं या किसी को सिर्फ गमियाँ ही गमियाँ मिले, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने 3 जहान बनाए हैं। एक जहान वो है जिसमें फिर राहत ही राहत, आसानियाँ ही आसानियाँ, खुशियाँ ही खुशियाँ। उस राहत के घर को और उस जहान को जन्नत कहा जाता है। अल्लाह हम सबको नसीब करे उस जन्नत के अंदर कोई गम और परेशानी नहीं। और एक जहान अल्लाह ने वो बनाया जहाँ गम ही गम, तकलीफ ही तकलीफ, दुख ही दुख होंगे। अल्लाह सबको बचाए, वो जहान जिसे जहन्नम का जहान कहा जाता है। और तीसरा जहान अल्लाह ने बनाया जिसमें खुशी को भी रखा, गमी को भी रखा, राहत को भी रखा, मुश्किल को भी रखा, आसानियों को भी रखा, मुश्किलात को भी रखा, और वो जहान है दुनिया का जहान। इस दुनिया में अल्लाह ने दोनों चीज़ें रखी हैं, तो हालात तो आएंगे। कोई बड़े से बड़ा मालदार भी ये नहीं कह सकता कि मेरे ज़िंदगी में कोई मुश्किलात नहीं है। जिसके पास जितना ज़्यादा माल, जितनी ज़्यादा दौलत, वो उतनी ही बेचारा बेसुकून नज़र आएगा। आप देख लें मुआशरे में जिनके पास जितना ज़्यादा माल है उनकी नींदें उड़ी हुई हैं, वो करवट करवट बदल बदल कर रातें गुजारते हैं, नींद की गोली खाए बगैर उनको नींद नहीं आती। 10 किस्मों की बीमारियों ने घेर लिया, टेंशन, डिप्रेशन, मसाइल, मुश्किलात हैं। माल की कमी नहीं, दौलत की कमी नहीं, मनसब और ओहदों की कमी नहीं है, दुनिया की आसाइशात की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ज़िंदगी शादा व फरहा नहीं है, तलखियाँ हैं, परेशानियाँ हैं। मालूम ये हुआ कि असबाब में कामयाबी नहीं है, मालूम ये हुआ मुसब्बिबुल असबाब के चाहने में कामयाबी है, अल्लाह को राज़ी करने में कामयाबी है। तो ये जो दुनिया की ज़िंदगी है इसमें हालात आएंगे मेरे भाइयों। हम मोमिन हैं, ईमान का तकाज़ा ये है कि हमने सब्र को नहीं छोड़ना। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों का साथ देता है। मेरे भाइयों, आज के बाद हम ये अज़म करें कि हालात कुछ भी आ जाएं, हमने सब्र के दामन को नहीं छोड़ना, जिक्र को नहीं छोड़ना, शुक्र को नहीं छोड़ना और सब्र को नहीं छोड़ना। जो मुक़द्दर में है वो होकर रहेगा। अपनी सी कोशिश करनी है, हालात और मुश्किलात के हल के लिए कोशिश तो करनी है, लेकिन बेसब्री नहीं करनी, सब्र इख्तियार करना है। बहुत से इसके वाक़यात हैं, सब्र करने के कितने फ़ायदे होते हैं। लिहाजा एक तवील, ये बहरहाल मुस्तकिल एक मौजू है, लेकिन हमारी कामयाबी के लिए सब्र का दामन इख्तियार किए रखना हमारी कामयाबी का ज़रिया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी हम देखें, वहाँ हमें सब्र नज़र आता है। हमारे नबी की ज़िंदगी में जितने हालात आए शायद कि किसी की ज़िंदगी में आए हों, बल्कि एक मौके पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया कि जिसकी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात और सारी ज़िंदगियाँ हालात और परेशानियों से भरी हुई हों, वो ज़रा मेरी ताइफ के उस दिन को याद कर ले, मेरी ताइफ की तकलीफ़ को याद कर ले। एक इंसान की सारी ज़िंदगी की तकलीफ़ें एक तरफ, फरमाया कि मेरे ताइफ के उस सफ़र की तकलीफ़ एक तरफ। कितना वो दर्दनाक वाक़या है, लेकिन हमारे नबी की सुन्नत और हमारे नबी की सीरत क्या बता रही है? सब्र, सब्र, सब्र। हालांकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने आकर, हज़रत जिब्राइल अमीन ने आकर ये फरमाया कि अल्लाह हुक्म ये दे रहे हैं कि ये पहाड़ों का फरिश्ता हाजिर खिदमत है, अगर आप इजाज़त दें तो ये दोनों तरफ के पहाड़ों को आपस में मिला देगा। ये ताइफ की सारी नस्ल इसमें दब कर रह जाएगी, जिन्होंने आप पर जुल्म किया, पत्थर मारे, सितम ढाए, तकलीफ़ पहुँचाई। ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ने फरमाया आप हुक्म दे दीजिए, ये दोनों पहाड़ों को आपस में मिला देगा, ये ताइफ की ज़ुर्रियत यहाँ ख़त्म होकर के रह जाएगी। लेकिन अल्लाह अकबर, ये सब्र के सरापा मुजस्सम रहमतुल लिल
العالمین فرمایا کہ اے جبرائیل جلدی نہ کیجئے، مجھے اس سے رابطہ کر لینے دیجئے جس نے قرآن میں میرے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا اعلان کیا ہے۔ پھر ہاتھ اٹھا دیے، اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ میرے مرتبے کو جانتی نہیں ہے، ان کو بھی حقیقت کا پتہ نہیں ہے، یا اللہ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی۔ یہ صبر ہے، یہ صبر ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ تین چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے معطر رکھیں، اپنے دل میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور زندگی میں کوئی بھی حالات آئیں صبر کے دامن کو نہ چھوڑیں۔ انشاءاللہ جب یہ تین چیزیں ہماری زندگی میں آئیں گی، کبھی بھی ہم ٹھوکر نہیں کھائیں گے، کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے، دنیا کی زندگی بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، اور انشاءاللہ ہم دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بھائی اس دین کو سیکھنے کے لیے اور دین کی حقیقت کو جاننے کے لیے ضروری ہے ہم اہل اللہ سے رابطہ رکھیں، اللہ والوں سے رابطہ رکھیں۔ یہ تبلیغی جماعت کی محنت بھی اسی لیے ہے، یہ خانقاہوں کی محنت بھی اسی لیے ہے، یہ مدارس کی محنت بھی اسی لیے ہے۔ الحمدللہ یہ جو خانقاہیں آباد ہیں، یہ قال اللہ و قال رسول اور اللہ کے ذکر سے امت کو لگانے کے لیے یہ محنتیں ہو رہی ہیں۔ ماشاءاللہ سلسلہ نقش بندیہ مالکیہ جہاں سے ہمیں بہت کچھ ملا، ہمارے پیر و مرشد حضرت پیر عبد المعبود آزاد شاہ صاحب جن کے صاحبزادے یہاں تشریف فرما ہیں، الحمدللہ ہم اس سلسلے میں چلے تو الحمدللہ بہت کچھ حاصل ہوا۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ بھائی اس فتنے کے دور میں جب ہر طرف باطل کی محنت بڑھتی چلی جا رہی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، ان حالات میں کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا بہت ضروری ہو گیا ہے، کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت کر لینا اس فتنے کے دور میں بہت ضروری ہو گیا ہے، کسی اللہ والے کی رہنمائی میں اور پوچھ پوچھ کر چلنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اس لیے اللہ والوں سے تعلق کو مضبوط کریں، ان مسجد مدرسوں خانقاہوں کے ساتھ جڑ جائیں، ان کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، تبھی خیر ہے، ورنہ پتہ نہیں کس فتنے کی نظر ہو جائیں، پتہ نہیں کس ہم باطل کا شکار ہو جائیں، کہیں ہماری دنیا اور آخرت خراب نہ ہو جائے۔ اس لیے فکر مند رہیں، فکر کریں اپنی بھی، اپنے گھر والوں کے بھی۔ اللہ رب العالمین